بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی تراویح سورۃ النساء سے شروع ہے۔ سورۃ النساء کا تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ولا تاکلوا اموالہم، یتیم کے سرپرست بن کر ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وآتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو مہر خوش دلی سے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے معاف کر دے تو کچھ حصہ لے سکتے ہو۔ فرمایا للرجال نصیب وللنساء نصیب، میراث صرف مردوں کا ہی حق نہیں بلکہ میراث میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، لیکن مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہے، ڈبل ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہے، وہ ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ مرد اور عورت میں کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود سے جو تجاوز کرے گا اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین، توبہ اور معافی کا دروازہ صرف ان بندوں کے لیے کھلا ہے جو قصداً نہیں بلکہ نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جب آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور اور کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، لیکن توبہ اس کے لیے نہیں ہے جو تمام عمر گناہ کیے جائے اور جب موت کا وقت آ جائے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا ذکر ہے کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ شریک بہنیں اور دودھ پلانے والی یعنی رضاعی ماں، اور بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح حرام ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور جاہلیت کے طریقوں سے نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے پابندی کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور لین دین آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ تو چھوٹی غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مرد عورتوں پر نگہبان اور عورتوں کی ضروریات پورے کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، شوہر اور بیوی کے تعلقات بگڑ جائیں تو رشتہ داروں میں سے کسی کو ثالث مقرر کرو جو اصلاح کر سکے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو محض دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں در حقیقت ان کا ایمان نہ اللہ پر ہے اور نہ آخرت پر ہے۔ یود الذین کفروا، نافرمان قیامت کو تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، وضو، تیمم اور غسل کا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ اہل کتاب میں جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ دنیا اور گمراہی کے خریدار بن گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں اور سینچر والوں کی طرح، ہفتے والوں کی طرح لعنت زدہ کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے تو معاف کر دے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، علماء یہود کی ہٹ درمی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کریں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ کلما نضجت جلودہم، جب بدن کی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ اور کھال پیدا کر دیں گے تاکہ خوب عذاب کا مزہ چکھے، اور ایمان والوں کو جنت میں داخل کریں گے اور گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، جس مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے اس کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت یعنی غیر شرعی حاکم سے کراتے ہیں، حالانکہ طاغوت سے انکار کا حکم دیا گیا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ علیہ السلام کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول نہ کریں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ایمان والے تو قیامت کے دن شہداء اور انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو کفار سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ بعض لوگ تو جہاد سے بھی جی چراتے ہیں۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نجات دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر تو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں اور شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ فرمانا اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو ہر جگہ پہنچ جائے گی خواہ تم کتنی ہی مضبوط عمارت میں ہو۔ ما اصابک من حسنہ، اے انسان تجھے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تیرے اپنے عمل کی بدولت آتی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو اچھائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو بہتر طریقے سے جواب دو۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، ایمان والوں کے لیے دو رنگی مصلحت پرستی اور دنیا پرستی تباہ کن ہے، اور اس کے لیے مفاد کو قربان کر دینے کی ضرورت ہے جو ایمان اور اسلام سے ٹکراتا ہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے۔ لا یستوی القاعدون، جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو بغیر کسی مجبوری کے نظامی کفر میں نیم کافرانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیاوی مفاد کی خاطر ہجرت نہیں کی، ان سے جب فرشتوں نے روح قبض کرتے وقت پوچھا کہ تم کس حال میں تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی ہجرت کرے گا وہ زمین میں بڑی کشادہ جگہ پائے گا۔ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، سفر اور جنگ کی حالت میں نماز قصر یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر سکتے ہو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور فرمایا نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ یستخفون من الناس،
خیانت کرنے والا اور گناہ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے لوگ انسانوں سے اپنی خیانت کو تو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو تم جھگڑتے ہو مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، جو شخص راہ راست واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ فرماتے ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود بھی پھر گیا ہو۔ فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر دیویوں اور باغی شیطانوں کو خدا بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کہا ہے۔ اس شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس نے کہا تھا کہ میں ان بندوں کو آرزو میں الجھا دوں گا۔ یاد رکھ شیطان کے سارے وعدے فریب ہیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے میاں بیوی باہم صلح کریں، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اِن یشاء اللہ یذھبکم ایھا الناس، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اگرچہ سچی گواہی کی زد میں تمہاری اپنی ذات، والدین یا رشتہ داروں پر پڑتی ہو۔ ایبتغون عندہم العزہ، منافقین انسانوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی دکھاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، تذبذب کی حالت میں ہے منافقین۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔